مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں تانیہ کنول آپ کی ہوسٹ پروگرام مسیحی نقطہ نظر لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے ایماندار اور کلیسیا، اور ہمارے گیسٹ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ بشپ صاحب، آپ کا بہت بہت ویلکم پروگرام پر۔ تھینک یو۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خدا کا شکر ہے۔ جی بشپ صاحب، آج اگر ہم دیکھیں تو ہر شخص خود کو ایماندار بتاتا ہے اور وہ کلیسیا کا رکن بھی ہے، تو پھر ہمیں اگر ایماندار کلیسیا کے رکن ہے تو پھر کلیسیا میں جو کمزوری ہے اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بیٹا بات ایسی ہے کہ واقعی آپ نے صحیح کہا کہ ہر شخص اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے۔ جی، ایماندار کا لفظی مطلب ہے ایمان رکھنے والا، بالکل اور اگر کسی کو کہیں کہ تو بے ایمان ہے تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ بالکل بالکل لیکن آپ کی یہ بات بھی درست ہے کہ کلیسیا کمزور ہے، اور کلیسیا اس لیے کمزور ہے کہ کمزور نظر آتی ہے کیونکہ کلیسیا کمزور ہے، اور اس کی کمزوریوں کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس لیے ہر ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ دھیان رکھے کہ میری اپنی ذاتی کمزوریاں کیا ہیں، کیونکہ میری، آپ کی، ہم سب کی اجتماعی جو طور پر انفرادی کمزوریاں ہیں وہ مل جل کر کلیسیا کی کمزوریاں بن جاتی ہیں۔ جی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ خدا کی قدرت ہماری کمزوریوں میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی ہر ایک ایماندار کو ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ میری ذاتی کمزوریاں کیا ہیں، بالکل اور ان پر فتح پاتا جائے، ان کو درست کرتا جائے، اس کو یاد ہو، شکر گزاری کی روح میں رہے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ خدا کی قدرت میری کمزوریوں میں کس طرح سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ خدا کو، خداوند یسوع مسیح کو، اس کے کلام کو، خدا کے پاک روح کو، اپنی ذمہ داریوں کو وہ اہمیت دیتا رہے، صرف مست ہو کے نہ رہ جائے، سست ہو کے نہ رہ جائے، لاپرواہ ہو کے نہ رہ جائے۔ آج کی کلیسیا کمزور ہے تو بہت ساری اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، جیسے خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوتے ہیں۔ جی، خداوند کے پاک کلام میں افسیوں کے خط اس کے پہلے باب کی 15، 16، 17 آیت میں لکھا ہے، خدا تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کا روح بخشے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ ہمیں اپنی روحانی صورتحال کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں جو ہمارا مد مقابل شیطان ہے، اس کے ہیلے ہیں، اس کے طور طریقے ہیں، اس کے جو جال ہیں، مختلف جالوں کے ذریعے وہ لوگوں کو، ایمانداروں کو پھنساتا ہے۔ مثال کے طور پر اکثر لوگوں کو آج کے ٹاپک کے مطابق اس نے تسلی دی ہوئی ہے، اب تجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ یاد کریں، ہم نے ایک شخص کا ذکر کیا تھا، ہیکل میں دعا کرنے گیا، فریسی تھا، ہفتے میں 2 بار روزہ رکھنے کا اور دایقی دینے کا وہ اقرار کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ معصول لینے والا جو تھا اس شخص کی نسبت زیادہ راست باز تھا۔ تو ہم نے اگر دیکھنا ہے تو اپنے آپ کو خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ایک آئینہ ہے، یہ روحانی آئینہ ہے جس میں ہماری اصلی شکل ہم کو نظر آتی ہے۔ سو ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھنا ہے کہ خدا کے کلام کے مطابق میں کیسا ہوں۔ بالکل۔ اب ایماندار، ہر شخص کہتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، لیکن خداوند کا کلام یعقوب کے خط میں ایک سوال کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے تو ایمان رکھتا ہے؟ تو ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں، دنیا کے عام لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ مقصد یہ کہ اگر میں ایماندار ہوں تو میرا ایمان کس طرح کا ہے؟ کیا میرے کام، میری زندگی، میری سوچ، میری گواہی میرے ایمان کے مطابق ہے یا اس سے ہٹ کے ہے؟ کہتا میں کچھ ہوں، مانتا میں کچھ ہوں اور کرتا میں کچھ ہوں، تو اس سے لوگوں کو ٹھوکر لگے گی، اور یہ کلیسیا کی بنیادی کمزوریوں کی بات ہے۔ جی، تو خداوند یسوع مسیح کے، اب میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج صبح میں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب سے میری آنکھ کھلی۔ مجھے اپنی زندگی کے 99.9% خواب یاد نہیں رہتے، لیکن آج کا جو ہے وہ پورا یاد ہے، اور اس کا مفہوم بھی یاد ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک
ٹاور نما جگہ ہے جس میں اس طرح سے سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں، اور میں ان سیڑھیوں پہ چڑھ گیا ہوں جی تو جب اس کے آگے جا کے وہ اس طرح کو ترچھی ہو کے مڑتی ہیں، وہ جگہ بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن جو ان کے بیچ میں لنک ہے کنیکشن وہ ٹوٹا ہوا ہے. صحیح. میں کسی کو آواز دیتا ہوں، کہتا ہوں یار وہ دوسری وہ جو ڈنڈوں والی سیڑھی ہے نا وہ لے آؤ، اسے کام چلا لیتے ہیں. لیکن اصل پیغام یہ تھا کہ یہ جو درمیان کا حصہ ہے یہ ایک لنک ہے. جو مجھے پیغام ملا وہ میرے لیے ملا کہ وہ لنک ٹوٹا ہوا ہے جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر وہ لنک جڑا ہوگا تو ہم نے اپنا سفر کر لینا پورا. اگر وہ لنک ٹوٹا ہوگا تو میں نے خود اپنا لنک ٹھیک کرنا ہے، آپ نے خود اپنا لنک ٹھیک کرنا ہے، بالکل. کوئی اور مسیحی ہے اس نے اپنا لنک خود ٹھیک کرنا ہے، اور پھر ہم اس جڑے ہوئے لنک کی وجہ سے ہم اوپر تک جا سکیں گے. تو اس سے میں نے جو سیکھا اور جو میں سیکھ رہا ہوں وہ شاید یہ خواب میرے لیے تھا، اسی طرح سے دوسروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا لنک کہاں پہ ہے. بالکل. کیا وہ کمزور ہے، جڑا ہوا ہے، وہ صحیح ہے، غلط ہے، کہیں سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے. اور اس لنک میں ایک سیڑھی نہیں تھی، ان میں کم از کم 6-7 سیڑھیاں تھیں. جی. اگر ایک سیڑھی ہوتی تو میں اچھل کے کود کے اوپر چڑھ جاتا، لیکن اس لنک میں 6-7 سیڑھیاں تھیں، رابطہ ٹوٹا ہوا تھا. جی. اب 6-7 سیڑھیاں کیا ہیں؟ مسیحی زندگی توبہ سے شروع ہوتی ہے. خداوند یسوع مسیح سے پہلے مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے انہوں نے بھی یہ فرمایا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ گئی. ٹھیک ہے. پھر خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی رسول کی انجیل اس کے 4 باب کی 17ویں آیت سے جب انہوں نے منادی کرنی شروع کی تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. نزدیک سے مطلب یہ ہے کہ وہ میرے آپ کے اور ہر سننے والے کے نزدیک ہے. اتنی نزدیک ہے کہ جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آپ ایک فیصلہ کر کے اس کے اندر داخل ہو سکتے ہو. جی. لیکن میں نے توبہ کے بارے میں یہ بھی بتانے کی کوشش کی تھی کہ میرے نزدیک توبہ ایک جنگی اصطلاح ہے. آپ اگر خداوند کی طرف نہیں ہیں تو آپ خود اس کے خلاف ہیں. یہ خداوند یسوع مسیح کا کلام ہے، ان کے منہ مبارک کی بات ہے کہ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لائن کے اس طرف ہیں یا لائن کے اس طرف ہیں. اس طرف شیطان کی دنیا ہے، دنیا اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے. دنیا شیطان کے قبضے میں ہے اور شیطان کو اس جہان کا سردار کہا گیا ہے. یہ سسٹمز، مختلف سسٹم جو پیسے کے سسٹم ہیں، ایکسپلائٹنگ سسٹمز ہیں، نظام ہیں، وہ شیطان کے مختلف ہیلے حربے ہیں جن سے وہ لوگوں کو دور لے جاتا ہے. تو توبہ کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ دشمن کی طرف ہیں، اس کی فوجوں میں ہیں، اس کی بادشاہت میں ہیں، تو آپ لائن عبور کر کے آپ آ جاتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی طرف اور اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. کمپلیٹ سبمیشن جسے کہتے ہیں، اس کے سامنے ہتھیار ڈال کے توبہ کر کے آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے آپ خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ مان لیتے ہیں. تو آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور چند ایک باتیں ہیں جو اس مسنگ لنک یعنی ان سیڑھیوں کی طرح ہم بیان کر سکتے ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہنا. خداوند یسوع مسیح نے مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب کی پہلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہیں. جو ڈالی مجھ میں قائم ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہنے میں ہماری زندگی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہر مسیحی حقیقی توبہ کرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ ماننے کے بعد اس کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہے، یا ہم نے آن آف کا سوئچ بنایا ہوا ہے کہ چرچ میں گئے یا دعا شروع کی تو لنک سٹارٹ کر لیا، جب وہاں سے باہر نکلے تو جو مرضی کر لیا، ہمارا لنک آف ہے جی، ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا. جی
پھر خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا، یہی یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب کی 7ویں آیت میں، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں۔ اب جو خداوند یسوع مسیح کی باتیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ان کی تعلیم ہے۔ بالکل۔ اگر آپ مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 5واں اور 6واں 7واں آیت پڑھیں تو وہ انہوں نے ایک طرح سے اپنا سارا منشور ان 2-3 ابواب میں قائد کر دیا ہے، جہاں سے مبارک بادیاں شروع ہوتی ہیں، تعلیم شروع ہوتی ہے۔ مسیح کی باتیں کیا باتیں ہیں جی، کہ جو تیرا دل کرتا ہے وہ کر لے۔ میں نے اپنی 47 سال کی زندگی میں کئی مسیحیوں کو یہ کہتے دیکھا ہے، سنا ہے، اور ان کو کوشش کیا سمجھایا جا سکے۔ کوئی سمجھتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا ہے، مرضی کرتے ہیں۔ وہ کہتے جی میری مرضی۔ جی، بچے آج کل ماں باپ کو کہتے ہیں جی میری مرضی، بالکل۔ اور ماں باپ تربیت دینے کی بجائے، ان کو خدا کا خوف سکھانے کی بجائے، ان کو خدا کے کلام کی ابتدائی باتیں سکھانے کی بجائے وہ ان کے ساتھ مست ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا چلو اب ہی بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا۔ جی، بڑا ہو کے اس نے نہیں سیکھنا، بچپن میں تعلیم دی، جہاں نہیں، ہر روز ہر دن۔ ہر روز جس دن سے بچہ پیدا ہوا ہے اور جب تک وہ خدا ان کے پاس چلا نہیں جاتا، ہر روز اسے روحانی خوراک کی ضرورت ہے۔ ہر روز اس کا رشتہ خداوند کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے۔ ہر روز وہ خداوند یسوع مسیح میں قائم رہے، ہر روز خداوند یسوع مسیح کی باتیں اس میں قائم رہے۔ اب تیسری بات جو ہے جی، کہ ہم مسیح کے اندر ہیں یا مسیح کے باہر ہیں۔ باہر ہے۔ خداوند یسوع مسیح، جو خداوند یسوع مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نہیں ہوگی، اور خدا کی بادشاہت میں کوئی پرانی چیز نہیں جا سکتی۔ خداوند یسوع مسیح میں اس کا بدن ہونا، اس میں قائم ہونا، اس کے بدن کا حصہ ہونا، اس کی دلہن ہونا، یہ ساری چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں کہ میں خداوند یسوع مسیح میں ہوں یا خداوند یسوع مسیح سے باہر ہوں۔ خداوند یسوع مسیح سے باہر یعنی اس کے بدن سے باہر کسی ایماندار کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں مسیح یسوع میں ہوں تو مجھ پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ میں مسیح یسوع میں ہوں تو میں نیا مخلوق ہوں۔ میں مسیح یسوع میں ہوں تو میں موت پر فاتح ہوں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں رومیوں کے خط میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے اس کے مرنے میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ جب پالوس ایک باریک بات کرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ جی، خداوند یسوع مسیح میں شامل ہونے کا مطلب ہے ابدیت میں شامل ہونا۔ خداوند یسوع مسیح کو ابدیت کا باپ کہا جاتا ہے، سارے زمانوں کا خدا۔ جی، تو جب ہم خداوند یسوع مسیح میں شامل ہوتے ہیں تو ابدیت میں شامل ہوتے ہیں۔ جب وہ صلیب پر تھا تو ہم بھی صلیب پہ ہوتے ہیں، جب وہ موت کی حالت میں تھا ہم بھی اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جب وہ مردوں میں سے جی اٹھتا ہے تو ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں۔ یہ مسیح زندگی کا لب لباب ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں ہیں یا خداوند یسوع مسیح میں نہیں ہیں۔ پھر 5ویں بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا۔ خدا کے فرزند جو ہے ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، ایک سٹیٹس ہے، ایک جگہ ہے، ایک حق ہے، ایک اختیار والی جگہ ہے۔ آپ خدا کے بیٹے ہیں تو آپ اس کے ادب آداب کو سمجھے، اپنی جگہ کو سمجھے، اور اس رشتے کو سمجھتے ہوئے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہر رشتے کے اپنے اپنے آداب ہوتے ہیں، اس کے اپنے اپنے فرائض ہوتے ہیں، اس کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں جب مجھے پانی کا گلاس لا دے، وہ کہتا ہے ابا آپ ہی اٹھ کے پی لو، تو اس نے اپنا فرض تو نہیں پورا کیا۔ اسی طرح ہمارے ذمے بھی خدا نے بہت سارے کام لگائے ہیں، اور جو کام ہیں ان کی نسبت میں اب اتنے تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ باتیں نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایماندار اس وقت کلیسیا بنتا ہے جب وہ خداوند یسوع مسیح کے مشن کو سمجھ لیتا ہے۔ جی، خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔
یہ خدا کا اور خداوند یسوع مسیح کا مشن ہے. جی. کئیوں نے اس کو اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ خدا باپ کا ایک ہی بیٹا تھا یعنی یسوع مسیح, اور اس نے اس کو مشنری بنا کے بھیج دیا دنیا میں. ٹھیک ہے. جی. یعنی خدا کوئی کام ایسا نہیں کرتا جس کا کوئی مقصد نہ ہو. اگر بیٹے کو اس نے روئے زمین پر بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. یہ اس کا مشن ہے. اب میں اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ جب خداوند یسوع مسیح روئے زمین پہ تھے, ان کے یہ 12 شاگرد بھی تھے, ان کے علاوہ بھی بہت سارے شاگرد تھے. اگر ہم یوحنا کی انجیل کے 6 باب کو دیکھیں تو وہاں پہ ذکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا کہ یہ کلام ناگوار ہے, اسے کون سن سکتا ہے, اور ان میں سے بہت سارے الٹے پھر گئے. خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے باقی ماندہ شاگردوں سے کہا کیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. محبت میں زبردستی نہیں ہوتی. جی. محبت میں لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں, محبت میں لوگوں کی زندگیاں جیتی جاتی ہیں. محبت ایک رشتے کا نام ہے. تو خداوند یسوع مسیح زبردستی نہیں چاہتے کہ زبردستی ہم اس کی کلیسیا کے رکن بنیں, زبردستی ہم ان کے مشن کو قبول کریں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم پہچانیں کہ ان کا مشن ہے کیا. روحیں بچانا, ان کو خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے باصیت خداوند یسوع مسیح کی دلہن کے تیار کرنا. مسیحی زندگی شاگردیت سے شروع ہوتی ہے, اور اس میں پھر جب خداوند یسوع مسیح کے مشن کی پہچان آ جاتی ہے. شاگرد تھے, خداوند یسوع مسیح موجود تھے, اکٹھے رہتے تھے, اکٹھے کھاتے تھے, اکٹھے پیتے تھے, یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح مصلوب بھی ہو گئے, کفارہ دے دیا, کلیسیا نہیں بنی. پھر خداوند یسوع مسیح جی اٹھے اور اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ یروشلم میں ٹھہرے رہنا, کلیسیا نہیں بنی. پھر ان کا پر خدا کا پاک روح بھی نازل ہوا, اس کے باوجود بھی وہ بھائیوں کی جماعت ہی بنی رہی. ہاں بہن تیرا کیا حال ہے, بھائی آپ کیسے ہیں, چلو مل کے دعا کرتے ہیں. دعا بھی وہ کرتے تھے, اور جو دعا وہ کرتے تھے جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ بالا خانے کی روح میں دعا کرنا. جی. بالا خانے کی روح میں دعا کر رہے تھے جو, وہ ایک مخصوص ماحول تھا. وہ دعا کا ایک مذبح اور طرح کا بنا ہوا تھا. اس کے بعد جب شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کے مشن کو پہچان کر لوگوں کے پاس جانا, ساری دنیا میں جانا شروع کر دیا, اس وقت کلیسیا معرض وجود میں آئی. یعنی خداوند یسوع مسیح کے مشن کو قبول کر لینے کی وجہ. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے. ایمان کا بانی اور ایمان کو کامل کرنے والا یسوع ہی ہے. جی. تو ہم ایماندار خداوند یسوع مسیح کے بغیر نہیں ہو سکتے ہیں. ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں کا بادشاہ اور خداوند مانے بغیر ہم اس کے مشن کا حصہ نہیں بن سکتے. سو خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا, جیسے لکھا ہے نا کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو, کہ وہ تمہاری نظروں کا فوکس رہے, تمہاری نظریں اس پر لگے رہیں, کیونکہ آپ اس کے بدن کا حصہ ہیں. اور اگر آپ اس کے بدن کا حصہ ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ خدا کا روح آپ کو کیا ہدایت دے رہا ہے, خداوند یسوع مسیح کی مرضی کیا ہے, خداوند یسوع مسیح کا مشن کیا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے مشن میں شامل ہوئے بغیر آج کلیسیا کمزور ہے. تو اس وجہ سے کمزور ہے کہ انہوں نے نجات کے بانی یعنی خداوند یسوع مسیح کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے اس کے ساتھ محبت کا رشتہ نہیں بنایا. محبت کے رشتے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بھائی ہو, بہن ہو, باپ ہو, ماں ہو, بیوی ہو, دوست ہو, کوئی بھی رشتہ ہے جو محبت کا ہے, ہم اس کی عزت کرتے ہیں, اس کی خوشی کا احساس کرتے ہیں, اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں. اگر نہ بھی کر سکیں تو اس کو سوچتے ضرور ہیں. اور جب خدا کے روح میں ہم ہو کر سوچتے ہیں تو پھر خدا کا روح ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل درآمد کس طرح کر سکتے ہیں. سو میرے نزدیک جو الٹیمیٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے مشن کو سمجھیں اور خداوند یسوع مسیح کے مشن کا حصہ بنیں.
یعنی ہم بھی خداوند یسوع مسیح کی طرح لوگوں کو بچانے والے لوگ بن جائیں، روحوں کو تیار کرنے والے جی لوگ بن جائیں، تاکہ ان کو خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار کیا جائے۔ چلیے، تو آپ نے بہت خوبصورت کہا کہ ہم بھی بچانے والے لوگ بن جائیں، لیکن اگر ہم آج دیکھیں تو ہر جماعت کے لوگ، ہر ڈینومینیشن کے لوگ خود کو کہتے ہیں کہ وہ ایک کلیسیا ہیں، تو اصل میں کیا آپ یہ شارٹ لفظوں میں بیان کریں گے کہ کلیسیا ہے کیا؟ کلیسیا سادہ لفظوں میں ایمانداروں کی جماعت ہے۔ جی ابھی ہم نے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان پہ غور کیا ہے کہ ایماندار وہ ہے جو خداوند یسوع مسیح میں شامل ہے، موجود ہے اور خداوند یسوع مسیح کے مشن کا حصہ ہے۔ یہ ڈینومینیشنز خدا ان کے خلاف نہیں ہے، نہ کوئی خدا کا خادم ان کے خلاف ہو سکتا ہے اور نہ کسی کو ہونا چاہیے، لیکن میں یہ عرض کروں گا اور میں درخواست کروں گا ساری ڈینومینیشن سے، سارے افراد سے، سارے مسیحیوں سے، سارے ایمانداروں سے کہ آپ کا اور میرا یسوع ایک ہی ہے۔ آمین۔ میرا اور آپ کا اور ان کا اور کسی بھی ڈینومینیشن کے لوگوں کے پاس خدا کا کلام ایک ہی ہے۔ بالکل۔ میرا، آپ کا اور ہر ڈینومینیشن کے افراد کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ بات یہ ہے کہ جو دکانداری کا عنصر خادموں میں آ گیا ہے، دیکھیں جب تک شاگرد عالم بالا خانے کی روح میں رہے، یعنی دعا کے زور میں رہے، اس وقت تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن جب بادشاہ کانسٹینٹائن بادشاہ، روم کا بادشاہ تھا، اس کو شیطان نے کھڑا کر دیا، کہنے کہ چل تو، وہ اپنے آپ کو مسیح ڈکلیئر کرتا ہے، صلیب کا نشان اپنی ہر ڈھال پہ بنا لیتا ہے، تلواروں کے پیچھے اس کو صلیب کی شکل دے لیتا ہے، تو وہ ایک انسٹیٹیوشن بن گیا۔ جب ہم انسٹیٹیوشن یعنی ادارے بنا لیتے ہیں، اب چرچ کو ہم ادارے بنا لیتے ہیں یا اپنی مشن بنا لیتے ہیں یا اپنے باپ دادا کی مشن بنا لیتے ہیں یا اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ کلیسیا نہیں رہتی، وہ ہمارا کاروبار بن جاتا ہے۔ یسوع کا کاروبار جو ہے وہ ایک مشن ہے۔ یسوع کے مشن کو سمجھنے والے، اس کے مشن میں شامل ہونے والے، اس کے مشن کو جاری رکھنے والے، وہ حقیقی کلیسیا ہے۔ کلیسیا کو ایمانداروں کی ماں بھی کہا گیا ہے۔ ماں کن کی ہے؟ جو خداوند یسوع مسیح میں پیدا ہوئے، ان کو خوراک دینا، ان کی خبر کی گیری کرنا۔ اب آپ ماں ہیں، میں باپ ہوں، ہم اپنے بچوں کے لیے نوکر تک بن جاتے ہیں۔ جی۔ تو جب کلیسیا اپنے بچوں کا خیال نہ رکھے، وہاں مسیح بچے نہ پیدا ہوں، لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہم خدا کے کام کو خدا کے طریقے سے کر رہے ہیں یا ہم دنیا کے طریقے سے کر رہے ہیں یا ہم اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، تو پھر وہ کلیسیا جو ہے اپنے مرکزی مقام سے اور نصاب سے، نصاب کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ ہمارا نصاب خدا کا کلام ہے، ہمارا سلیبس خدا کا کلام ہے، ہمارا راستہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر ہم راہ سے اکھڑ جائیں، جس طرح کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ تنگ راستے پہ چلنے والے تھوڑے ہیں، جو کشادہ راستہ ہے، کھلا راستہ ہے، من مرضی کا راستہ ہے، میری مرضی، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، ساری دنیا ایسے کر رہی ہے، اگر میں نے کر لیا تو کیا ہوا؟ یہ رویہ جو ہے یہ کمزوریوں کا باعث ہے۔ جو آپ نے شروع میں پوچھا کہ کلیسیا کمزور کیوں ہے، جب ہم اپنے ایمان میں، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رشتے میں، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑنے میں اور خداوند یسوع مسیح کی دلہن بننے میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو وہ کمزوریاں ہماری انفرادی کمزوریاں ہیں۔ جب افراد کمزور ہوں گے تو کلیسیا بھی کمزور ہوگی۔ بالکل۔ تو بشپ صاحب، ان ذمہ داریوں کو لے کر ایک ایماندار کو کیا کرنا چاہیے کہ ان شارٹلی، کیونکہ بالکل 5 منٹس ہیں، تو آپ چھوٹا سا ایک جواب دیں کہ کلیسیا کس طرح سے اپنے آپ کو زیادہ بہتر عہدے پر لے کر آ سکتی ہے؟ یہ جو کمزوری ہے، یہ شارٹلی آپ ایک میسج، چھوٹا سا میسج، 1-2 ورڈز کی کیو میں بتائیں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر اور خداوند سے قریب لا سکتے ہیں۔
میں نے جیسے اپنا آج کا خواب بتایا آپ کو جی کہ ایک لنک ہے جو ٹوٹ گیا، جی، وہ 2 سیڑھیاں ہیں، 3 سیڑھیاں ہیں، 4 سیڑھیاں ہیں، 6 ہیں 10 ہیں کتنی بھی ہیں. جتنی بھی ہیں، ہر ایک شخص کی زندگی میں یا تو وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا بیچ میں سے کہیں سے وہ لنک ٹوٹا ہوا کنیکشن ہے. نہیں ہے. وہ 20 باتیں کر رہا ہے اور بیچ میں سے 2-4 باتیں وہ اگنور کر رہا ہے، یعنی جی خداوند یسوع مسیح کے بدن کا حصہ نہیں ہے. ایمان تو وہ رکھتا ہے، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے ایمان ہیں. رکھتے ہیں. اگر ایسا ایمان ہے تو ہمیں ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس آج ٹائم ہے. بالکل یہ خدا کی محبت ہے کہ وہ اپنی محبت کی وجہ سے ہمارا پیچھا کر رہا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خدا کی محبت ہے جو ہمارا پیچھا کر رہی ہے اور ہمیں بار بار ابھار رہی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. بالکل. اب جب جیسے میں نے بتایا کہ خواب میں آواز دے رہا تھا یار وہ سیڑھی لے کے آؤ، وہ ڈنڈوں والی سیڑھی لے آؤ، وہ جوڑ کے نہیں، کوئی نہیں لے کے آیا، کیونکہ وہ ٹوٹا ہوا رشتہ میں نے جوڑنا ہے. وہ میرا کام ہے، میرا ذاتی کام ہے. جی تو میری درخواست ہے کہ ہر شخص، خاص کر کے خدا کے خادم جن کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے کہ وہ کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح کے لیے تیار کریں، روحیں جیتے بھی اور ان کو یسوع کی آمد کے لیے تیار کریں، وہ خیال کریں کہ ہم اپنی تعلیم درست کریں، ہم اپنی سستیاں ختم کریں، لاپرواہیاں ختم کریں، دعا کے جو مذبے ٹوٹ گئے ہیں ان کو دوبارہ سے بنائیں، ریبلڈ کریں. اور پھر خداوند ہماری زندگیوں میں اپنا جلال ظاہر کرے گا. آمین. بہت بہت شکریہ بشپ صاحب ان تمام اچھی باتوں کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اور آج جو ہم نے سیکھا وہ ہے کہ ہمیں اپنا انفرادی لنک یسوع کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے. اس کنیکشن میں جتنی بھی سیڑھیاں گری ہوں یا کہہ لیں کہ جتنے بھی کنیکشنز ہمارے لوز ہیں یا جو ہمیں یسوع کے پاس جانے سے روکتے ہیں، ہمیں ان کنیکشنز کو بحال کرنا ہے تاکہ ہم بہتر کلیسیا بن کر اور ایمانداروں کی وہ جماعت بن جائیں جس کو یسوع اپنے ساتھ لے جانے کو آئے گا. بہت بہت شکریہ. دیکھتے رہیے پروگرام مسیحی نقطہ نظر. اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں یوں ہی حاضر ہوں گے. ہم سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے اسکرین پر جو ہے فون نمبرز اور ویب سائٹ ایڈریس موجود ہے. ہم سے رابطہ کیجئے اور اپنے سوال اگر آپ کے دل میں کوئی ہے تو وہ ضرور پوچھیے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور بشپ صاحب کو اجازت دیجیے. پھر ملیں گے. خدا حافظ.